السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا اما بعد۔ میرے معزز علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، آج کی اس تعزیتی نشست کے ہمارے سب سے معمر عالم دین حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب ندوی دامت برکاتہم اور دیگر آئے ہوئے ہمارے تمام مہمان حضرات، بہت ساری باتیں مرحوم حضرت مولانا سید سلمان حسین ندوی کے بارے میں ہم نے اور آپ نے سنی اور آپ نے سنائی بھی۔ دو باتیں خلی میں عرض کرتا ہوں اور اس کو واضح کرتا ہوں واقعات کی روشنی میں۔ مولانا سلمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے خطیب تھے، مقرر تھے، بے مثال۔ لیکن دو باتیں جو ان کی زندگی میں نمایاں تھیں، جو میرے لیے خاص کر بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی سوچ بہت بلند تھی، سوچ بہت اونچی۔ اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہاں 2012 میں کشن گنج تشریف لائے تو میرے والد محترم نے مجھ سے یہ کہا کہ فیض الرحمان، تم اتنے بڑے آدمی کے ساتھ ہو، تم بھی کچھ کر سکتے ہو، 2 بیگھہ زمین میں تم کو دیتا ہوں، فلاں جگہ تم ادارہ قائم کرو۔ خیر، میں یہاں سے بمبئی گیا پروگرام ختم ہونے کے بعد۔ پیس ٹی وی کے تقریباً 30 دنیا بھر کے مشہور علماء تھے جو پیس ٹی وی میں آتے ہیں، انڈیا اور باہر کے۔ اکثر و بیشتر سے میرا تعلق اور ان سے رابطہ کرنا میری ہی ذمہ داری ہوتی تھی۔ میں نے ایک کے بعد دیگرے تقریباً سب سے رابطہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے الگ الگ جوابات دیے۔ ایک عالم دین نے یہ کہا کہ دیکھیے، آپ پیس ٹی وی میں آتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو پیس ٹی وی میں آنے کا موقع ملتا ہے، مدرسہ تو چلتا ہی رہتا ہے، بہت لوگ مدرسہ چلاتے ہیں، چھوڑیے آپ مدرسہ کیوں چلائیے گا۔ مولانا سلمان ندوی صاحب سے میں نے کہا، فون پر پہلے بات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں، تم کو یہ کام کرنا چاہیے اور تم یہ کام کر سکتے ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم چمک دمک کی دنیا میں ہو، تو یہ چمک دمک کی دنیا چھوڑ کر کہاں ہوگے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم کوئی بڑا کام کرو۔ ایک سوچ یہ تھی ان کی کہ یہ آدمی، انہوں نے ہو سکتا ہے مجھ کو دیکھا ہو، پرکھا ہو، جانتے ہوں، اور الحمدللہ یہ کہنے کے بعد حضرت نے بار بار ہم سے تقاضا کیا کہ تم ادارہ قائم کرو، اور ادارہ قائم ہوا۔ پہلی مرتبہ پچھم پالی میں جب مدرسہ چل رہا تھا، اس وقت میں بمبئی میں تھا، میں نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ مولانا سلمان صاحب سے پروگرام کے بعد ملیے، جو انسان اسکول میں پروگرام ہوا تھا۔ مولانا سلمان صاحب کو دیکھ کر میرے بھائی اتنا مرعوب ہوئے، بڑے بھائی ماسٹر اکرام صاحب، وہ ہمت نہیں پا رہے تھے کہ مولانا سے کیسے ملیں اور ان سے کیسے جانے کی درخواست کریں۔ میں نے کہا کہ آپ بولیے کہ فیض الرحمان نے ہم سے ملنے کے لیے کہا ہے آپ سے، میں ان کا بھائی ہوں۔ میرے بھائی گئے، مولانا سے ملے اور کہا ہاں، فیض الرحمان کے مدرسے میں مجھ کو جانا ہے۔ بھاڑے کی زمین میں ادارہ چلتا تھا، وہاں تشریف لائے۔ پھر اس کے بعد جب یہاں ہم کجلا منی میں منتقل ہوئے، اب یہاں کی بات بتاتا ہوں، کجلا منی میں جب آئے پروگرام ہوا، اور اس کے بعد میں نے حضرت سے کہا کہ دیکھیے، میں نے 13 کٹھا زمین، تو کٹھا تو وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، میں نے گنٹھا کہا، میں نے کہا 13 گنٹھا زمین میں نے مدرسے کے لیے خریدی ہے۔ ان کا اشارہ اس طرح سے تھا، نہیں، مدرسے کی زمین بیگھے میں ہونی چاہیے، مدرسے کی زمین بیگھے میں ہونی چاہیے۔ اور یقین مانیے، میرا اللہ گواہ ہے، ان کی یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی، اور وہ 13 کٹھا زمین جو تھی، اس کو میں نے اس زمین کے خریدتے وقت بیچ لیا، اور یہ زمین آپ آج 7 بیگھہ زمین، 7.25 بیگھہ کی زمین کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ اسی شخص کی فکر کا اور وسعت فکر کا نتیجہ تھا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے۔ آپ سمجھ رہے ہیں۔ دوسری بات، سب لوگ جانتے ہیں کہ مولانا سلمان ندوی صاحب بے باک تھے، نڈر تھے، بے خوف تھے، اور بغیر کسی لاگ لپیٹ کے حق بات ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تھے۔ زمانہ لاکھ ڈراتا رہا مگر ہم نے، زمانہ لاکھ ڈراتا رہا مگر ہم نے جو بات کی ہے زمانے کے روبرو کی ہے۔
आईने जवा मर्दा हक गोई वो बेबा की, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही, वो इस सिफत के मालिक थे। हर मौके पर हम लोग नदवे के तलबा थे, उनके पास पढ़ते थे तफसीर, बुखारी भी मैंने पढ़ी उनसे। तफसीर के दर्जे में हमने एक दिन सवाल कर लिया, मैं अमीन उस सफ था, क्लास का मॉनिटर था। मैंने कहा हजरत जो आप इतनी ऐसी ऐसी तकरीरें करते हैं सऊदी हुकूमत के खिलाफ, उस वक्त टेप रिकॉर्ड का जमाना था, कैसेटों में तकरीर सुनी जाती थी। तो उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह इदारे चलाएंगे, इदारा अल्लाह चलाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि वो आदमी इतना जुर्रतमंद था, इतना बेबाक था, इतना निडर था, इतना बेखौफ था कि इस हदीस के मिस्दाक के सबसे बेहतरीन जिहाद यह है कि आदमी हक बात जाबिर जालिम आदमी के सामने कहे, ये उनका वस्फ था। उसकी एक मिसाल मैं दूं, दो मिसालें देता हूं और मैं बात अपनी खत्म करता हूं। 2008 में पीस कॉन्फ्रेंस बंबई में हो रही थी, 10 दिन की कॉन्फ्रेंस। बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम को देखा होगा, जानते भी होंगे। खाने काबा के इमाम शेख आदिल कलवानी, पहला दिन जिस दिन इफ्तिताह होना था प्रोग्राम का, मगरिब के बाद इफ्तिताह हो रहा है, दुनिया भर के बड़े बड़े आलिम मौजूद हैं, प्रोग्राम की निजामत फैजुर रहमान के जिम्मे है, एक एक को दावत दी जा रही है। मौलाना सलमान साहब का जब मैंने नाम लिया, वो खड़े हुए और उन्होंने जो बात कही, वला यखाफुन लौमता लाइम, कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो लानत मलामत करने वाले की परवाह नहीं करते, वो डरते नहीं हैं। मैं छोटा आदमी एक बात कहता हूं, मैंने बड़ों से सुना कि हक बात कहने वालों की कमी आज भी नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम अपने मन की हक बात सुनना चाहते हैं। हक बात कहने वालों की कमी आज भी नहीं है, लेकिन हम वो हक बात सुनना चाहते हैं जो हम हक समझते हैं, जो हमारे मन की बात हो। मौलाना सलमान नदवी साहब खड़े हुए और उन्होंने स्टेज पर, आप जानिए कि लाइव प्रोग्राम चल रहा था, दुनिया भर में लोग उस प्रोग्राम को देख रहे थे। और बाद में उसी साल जब मुझको अल्लाह हज पे ले गया, मैं डॉक्टर वसीम साहब जद्दा के अंदर वो मिले हमसे और उन्होंने ये बात कही कि फैजुर रहमान साहब, आपके उस्ताद की दाद देना चाहता हूं मैं। आप मिले बहुत अच्छे मौके पर, हम लोग यहाँ जद्दा में प्रोग्राम देख रहे थे और आपने, आपके उस्ताद मोहतरम ने हक बात बिल्कुल सबके सामने कही। उन्होंने क्या कहा जाकिर नायक साहब को कि देखिए डॉक्टर साहब, जब तक आप कंपेरेटिव रिलीजन के बारे में बात करेंगे, तकाबुले अदियान और तकाबुले मजाहिब के बारे में बात करेंगे, हम आपका साथ देंगे, लेकिन आप मुफ्ती मत बनिए, आप फतवा मत दीजिए। फतवे का काम उलमा किराम और मुफ्तियान किराम के हवाले कीजिए। अगर आप फतवा देंगे तो उसी वक्त आपका दामन पकड़कर हम खींच लेंगे। उनका जलसा, उन्हीं के प्रोग्राम में वो बात कही जो सही थी। और दूसरी बात, 2-3 दिन के बाद उनका प्रोग्राम होना था, मगरिब की नमाज के बाद। हुआ ये कि प्रोग्राम का पूरा शेड्यूल छप गया। 10 लाख की तादाद में कार्ड छपे उसके प्रोग्राम के। जाकिर मौलाना सलमान नदवी साहब ने मुझको लखनऊ से फोन किया कि फैजुर रहमान प्रोग्राम कैंसिल, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकता, मुझको तुर्की जाना है, मुझको तुर्की जाना है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने कहा है कि हिंदुस्तान के उलमा की तरफ से अरबी जबान में तकरीर आपको करनी है, आपको नियाबत करनी है, उसमें मैं नहीं आ सकता। मैंने जाकिर नायक से कहा, जाकिर नायक ने कहा कोई हर्ज नहीं, मैं 10 लाख जो हमने ये बनाया है पंफलेट, उसको जला देंगे, लेकिन वो आदमी कीमती है, लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, उनको बुलाना जरूरी है। आप उनसे कह दीजिए कि लखनऊ से आपका टिकट नहीं बनेगा, आपका टिकट डायरेक्ट तुर्की से बंबई का बनेगा। और फिर मैंने मौलाना सलमान साहब से बातचीत की कि मौलाना डॉक्टर साहब का कहना यह है कि आप बिल्कुल तुर्की जाइए, लेकिन आप लखनऊ से आप बंबई नहीं आएंगे, बल्कि डायरेक्ट आपका तुर्की से आपकी फ्लाइट बंबई की होगी। और प्रोग्राम में शिरकत की। ये थे मौलाना सलमान नदवी साहब। और आखिरी बात कहकर मैं अपनी जगह लेता हूं। उसी मौके पर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब शमए फरोजा के नाम से एक कॉलम लिखते हैं हमेशा। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने लिखा, उन्हीं दिनों की बात है, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने इनकलाब में मजमून लिखा
کہ ہمارے درمیان ایسے ایسے عالم بھی موجود ہیں. مولانا سلمان ندوی کا ذکر کیا کہ رابطہ عالم اسلامی ورلڈ مسلم لیگ کی کانفرنس ہو رہی تھی مکہ مکرمہ کے اندر. مولانا سلمان ندوی صاحب کی باری سب سے اخیر میں آئی اور تقریر کا عنوان یہ تھا بادشاہ کے حقوق کیا ہیں اور ان کی ادائیگی کیسے کی جائے. یہ ٹاپک تھا. سارے لوگ تقریر کر چکے عرب و عجم کے. سلمان ندوی صاحب کی جب باری آئی تو انہوں نے کھڑے ہو کر یہی بات کہی کہ جن بادشاہوں کے حقوق ادا کیے جانے کی بات کی جا رہی ہے ان میں سے اکثر و بیشتر فاسق و فاجر ہیں. پہلے وہ اپنی اصلاح کریں, اس کے بعد ان کے حقوق کی ادائیگی کی بات کی جائے گی. یہ کوئی انڈیا کی بات نہیں ہو رہی ہے, مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ. اس واقعے کے بارے میں نے مولانا سلمان ندوی صاحب سے کہا کہ مولانا اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے تعارف میں اس واقعے کو ذکر کروں, کیونکہ آپ کی تقریر کل ہونی ہے ذاکر نائک کے پروگرام میں مغرب بعد. انہوں نے انتہائی تواضع کے ساتھ مجھ سے کہا کہ فیض الرحمان ان سب چیزوں کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس سے میرا قد کیا اونچا ہونے والا ہے, تم ان سب چیزوں کا ذکر مت کرو. بہرحال یہ اللہ کے نیک بندے تھے, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے, ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے. منذ الذی ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. کون ایسا شخص ہے جس کے نام اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں, گناہ نہ ہو. انسان گناہوں کا پتلا ہے. آپ نے پچھلی کتابوں میں مذہبی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ایک شخص نے زنا کا عمل صادر ہوا اور پوری بستی کے لوگ اکٹھا ہوئے اور مارنے کی سنگ باری کی تیاری ہو گئی کہ اس کو سنسار کیا جائے, پتھروں سے مار کر اس کو ہلاک کیا جائے. اس موقع پر اس سے جب آخری خواہش پوچھی گئی اس گنہگار سے تو اس نے یہ کہا, لوگوں نے پتھر اٹھا لیے تھے, اس شخص نے یہ کہا میری پیٹھ پر, میرے سر پر, میرے جسم پر پہلا پتھر اس آدمی کا لگنا چاہیے جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو. لوگوں کے پتھر پیچھے گر گئے. میرا خیال بات سمجھ گئے ہوں گے. آپ سمجھ رہے ہیں انسان نیکیوں اور گناہوں سے مرکب ایک چیز ہے. ہم دعا کرتے ہیں ایسے موقع پر کہ حضرت والا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بال بال مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور ان سے جو لغزشات ہوئی ہیں, خطائیں ہوئی ہیں, اللہ ان لغزشات کو معاف فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ستاری کا معاملہ فرمائے, اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کی اللہ تعالیٰ انہیں ہم کو اور آپ کو اپنانے کی توفیق دے. میں اپنی بات یہ کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ آج تشریف لائے اپنائے ندوہ کشن گنج کی دعوت پر. ہمارے ندوی حضرات اور غیر ندوی حضرات, اسکول کے ذمہ داران اور کوچنگ چلانے والے بہت سارے لوگ اور اسکول میں پڑھانے والے, میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ معمولی سی دعوت پر, مختصر سی دعوت پر حضرت کی شخصیت کی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے وقت دیا. آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بے پناہ دولتوں سے مالا مال فرمائے, دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.